اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات پر ایک شرف اور عزت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ہم نے بنو آدم کو بڑی عزت دی ہے، اس کی تکریم کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی سواریاں دی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اپنا عمدہ رزق اس کو عطا کیا ہے، پاکیزہ رزق میں سے اس کو ہم نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم صورت کے اعتبار سے جو اعتدال والا جسم عطا کیا ہے، ایسا اپنی کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا۔ اور پھر رزق کے اعتبار سے کتنے انواع کی چیزیں انسان کو دی گئی ہیں، اور باقی مخلوقات جیسے جانور ہیں وہ مفرد چیزیں کھاتے ہیں۔ کسی کو گھاس میسر ہے تو ساری زندگی اسی پر ہے، اور کسی کو گوشت میسر ہے تو اس پر ہے، مفرد چیزیں کھاتے ہیں۔ اور انسان مرکب، اور کہتے ہیں کہ انسان انگلیوں سے تناول کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی تکریم ہے، اور جانور منہ سے تناول کرتا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، بے شمار مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت دی ہے۔ اس کی فضیلت کا ایک بہت بڑا سبب عقل و شعور بھی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا، ایسی عقل اور ایسا شعور دوسری مخلوقات کو نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے انسان نوع انسان کے اعتبار سے جنات سے بھی افضل ہے، جنات دوسرے درجے پر آتے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عام مؤمنین اور صالحین تمام عام ملائکہ سے افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، لیکن چار فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام یہ عام مؤمنین سے افضل ہیں، لیکن خواص مؤمنین اور خاص مؤمنین ان چار فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور ان میں انبیاء علیہم السلام ہیں جن کا مقام اور رتبہ اور درجہ ان چار فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ترتیب ہے فضیلت کی مخلوقات کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، اور عزت پر غلبہ اللہ ہی کا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق یا غزوہ احزاب میں تھے، اور یہ غزوہ اس سبب سے پیش آیا تھا کہ مشرکین نے اور یہود اور نصارہ نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ مشرکین اپنے مجموعہ جماعتیں لے کر اور مختلف گروہوں کو لے کر خندق کے پار جمع ہو گئے، اور اندر سے یہود ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا، تو مختلف جماعتیں تقسیم ہو گئیں، اور تھوڑے وقت میں مدینہ المنورہ کے ایک طرف خندق کھود دی گئی تاکہ دشمن اندر داخل نہ ہو سکے۔ خندق کھودتے وقت ایک سخت چٹان بیچ میں آ گئی۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے ہاتھ میں کدال لی، خندق میں اترے، آپ نے پہلی ضرب ماری، ایک روشنی سی نکلی، چمک پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حرا اور ملک فارس کے محلات دکھائی دیے گئے۔ دوسری دفعہ ضرب ماری، پھر روشنی پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روم کے سرخ محلات دکھائی دیے گئے۔ پھر ضرب ماری، پھر روشنی پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صنعاء یمن کے محلات دکھائی دیے گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مقامات کو میری امت کے تحت کر دیں گے، میری امت ان پر غالب ہو جائے گی۔ اس بات کو سن کر منافقین نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا،
اور یہود نے مذاق کیا کہ خود چھپنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، اور یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے خوف کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، دشمنوں سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور خواب کیا ہے کہ ہم اتنی بڑی جگہ پہ غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو قرآن کی ان کے استہزاء کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی۔ قل، یہ دعا بھی ہے اور ایسی آیات ہیں کہ اگر ان آیات سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دشمن پر غلبہ عطا فرماتے ہیں، دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ آیات یہ ہیں، قل، ان سے کہیں، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہیں، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اقتدار کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اقتدار عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے آپ چاہیں اقتدار کو چھین لیتے ہیں، وتعز من تشاء، جس کو چاہے آپ عزت دیتے ہیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہے آپ ذلیل کر دیتے ہیں، بیدک الخیر، ساری خیریں آپ کے ہاتھ ہی میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس میں جواب تھا منافقین کو بھی اور یہود کو بھی، جتنی قوموں کو عروج و زوال ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت اور تصرف کے تحت ہوا ہے۔ کیسا کیسا انتظام چلاتے ہیں اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گمنام کرنے کے لیے کیا کیا تدبیر اختیار نہیں کی گئی، گمنام کر دیا جائے، نام تک مٹا دیا جائے۔ گھر انسان کی شناخت ہوتا ہے، خاندان انسان کی شناخت ہوتا ہے، قبیلہ انسان کی شناخت ہوتا ہے، علاقہ انسان کی شناخت ہوتا ہے، سارے اسباب قطع ہو گئے۔ بھائیوں نے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، راہ گزر قافلے نے نکالا، بغیر کسی خاندان و نام کے ان کو ایک بازار میں جا کر بیچا، وہاں سے عزیز مصر کے پاس پہنچے، اور اخلاقی قدغن لگ گئی۔ کسی پر سیاسی قدغن لگے جس کی وجہ سے آدمی جیل میں چلا جائے تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اخلاقی قدغن لگ جائے تو عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اخلاقی قدغن لگائی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیل سے ان کو نکالا، اسی ملک کا بادشاہ بنایا، اور فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کے پاؤں جمائے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے ان کو باتوں کی صحیح تدبیر تعبیریں سلجھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملے پر پورا قابو حاصل ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس لیے جس کو عزت دے وہ عزت والا، جس کو ذلیل کرے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو عزت والا بنایا، لیکن بندہ ایسے اعمال کا اختیار کرتا ہے یا ایسے اسباب اختیار کرتا ہے جس کے سبب سے انسان اللہ کی نگاہ میں، مخلوقات میں، سب میں بے عزت ہو جاتا ہے۔ عزت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مانگا ہے اپنے رب سے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ پچھلے لوگوں میں میرا بول اونچا کر دیں، سچا کر دیں، لوگ مجھے یاد رکھیں، ان کے عملوں کو لوگ اختیار کریں، ان کی اقتداء اور پیروی کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ایسی عزت دی گئی کہ تمام مذاہب ان کا احترام کرتے ہیں، چاہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو، اور مسلمان ان کی اقتداء کرتے ہیں ملت ابراہیمی کے اعتبار سے، اور یہ ملت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ اللہ نے ایسی عزت سے نوازا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت سے متعلق یہ فرمایا کہ اپنے رب سے مانگو، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دیں، وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیں۔ لہٰذا ایسی عزت، ایسا شرف جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کر اچھے عملوں پر آ جائیں، نیک اعمال اختیار کریں، ایسی عزت سے تو اللہ سے مانگنی چاہیے، ایسا شرف مانگنا چاہیے۔
اس لیے محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ کا قول تمام مفسرین نے اس موقع پر نقل کیا ہے کہ ایسے نیک اعمال جس کے کرنے کی وجہ سے لوگوں کو عزت اور شہرت ملتی ہے، ایسے نیک عملوں کی تمنا مباح ہے، کرنی چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، احرص علی ما ینفعک، ان نیک عملوں کے بارے میں حریص بنو جو تمہیں نفع دیں، واستعین باللہ، اور اللہ سے مدد مانگا کرو، ولا تعجز، عاجز نہ بنا کرو۔ محدثین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی کو دیکھے کہ بہت اچھے کام کر رہا ہے، اللہ نے بہت مال دیا، خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے بہت مال دیا، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، نیک اعمال پہ خرچ کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر عاجز نہ بنو کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں تو نہیں کر سکتا، عاجز نہ بنو۔ واستعین باللہ، فوراً اللہ سے مانگو کہ اے اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما تاکہ میں بھی یہ نیک عمل کروں۔ فرمائے بندہ اس موقع پر اگر دعا کر دے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما، مجھے بھی یہ نعمتیں عطا فرما، اس موقع پر اگر یہ دعا کر دے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے نیک عمل کا اجر اس کو عطا فرما دیں گے، اور یا وہی نعمتیں اس کو بھی عطا فرما دیں گے تاکہ یہ بھی عمل کرے۔ ولا تعجز، عاجز نہ بنو۔ تو ایسے نیک اعمال اور صالح اعمال اختیار کرنا جو عزت کا باعث ہے، جو اس سبب سے جو سبب بن جائیں کہ لوگ ہماری اقتداء کریں، لوگ ہمیں دیکھ کر اچھے عمل کی طرف آ جائیں، یہ عزت پسندیدہ چیز ہے۔ وہ عزت ناپسندیدہ ہوتی ہے جو دنیا کے واسطے ہو، وہ عزت ناپسندیدہ ہوتی ہے جو گناہ کر کے حاصل کی جائے یا دین میں مداہنت کر کے حاصل کی جائے، وہ ناپسندیدہ ہے، وہ حقیقی عزت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو حقیقی عزت اور دوسری عزت میں فرق کرنا ہوگا۔ ہر آدمی چاہتا ہے فیم حاصل ہو جائے، شہرت حاصل ہو جائے، عزت حاصل ہو جائے، تو مختلف فضول قسم کی حرکات سوشل میڈیا پہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ عزتیں حاصل ہو جائیں۔ یہ حقیقی عزت نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں سعید انور صاحب کے ساتھ ہم یورپ کے سفر میں تھے، تو کہنے لگے، انہوں نے مجھے یہ بات خود بتائی کہ مولوی صاحب ہماری عزت عجیب ہے، ہم ایک بال پہ چھکا مار دیں ہماری پوری دنیا میں عزت ہے، اور اسی گراؤنڈ میں جو ہمیں بال کھیلنی چاہیے تھی اور اس میں ہم آؤٹ ہو جائیں، جب ہم واپس جا رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ہم گالیاں سن رہے ہوتے ہیں۔ کہ کیسی عزت ہے جو 1 منٹ سے پہلے عزت ہے اور 1 منٹ کے بعد عزت نہیں ہے؟ یہ کیسی عزت ہے؟ حقیقی عزت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو عزت والا بناتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، تمہارے خاندان بنائے، وقبائل، تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے پہچان حاصل کرو۔ خاندانی نام پہچان کا ذریعہ ہے، عزت کا نہیں۔ پھر آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تمہارے رب کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تقوی عزت کا سبب ہوتا ہے، بہت بڑا سبب۔ اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا یہ عزت کا سبب ہوتا ہے۔ اور دوسرا عزت کا بہت بڑا سبب وہ دنیا سے بے رغبت ہونا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں، اذا عملتہ، اگر میں وہ عمل کروں، احبنی اللہ واحبک الناس، کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا، تم دنیا میں بے رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان راہب ہو جائے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا حلال کمائے حرام نہ کمائے، دنیا کے کماتے وقت رب کے حکم کو ملحوظ رکھے، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے زاہد بن جاؤ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف نعمتیں دی ہیں، آدمی ہر نعمت کا ان کے سامنے اظہار کرتا رہے مجھے یہ مل جائے، یا اس طرح کا اظہار کرے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، آپ کے پاس جو چیز ہے۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، یحبک الناس، تو لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ لوگوں میں بھی عزت دیں گے، اللہ اپنے ہاں بھی محبوب بنا لیں گے۔ ہمارے ہاں تعلیمی نفسیات پر گفتگو کرنے والے ہمارے ہاں شعبہ حفظ کے اندر اساتذہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، میں اپنے تعلیمی پیراڈائم میں مثال دے سکتا ہوں یہ والی، جو بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے اس بچے نے اپنی جیب سے اچھا موبائل نکالا اور آپ نے دیکھ کر موبائل کی تعریف شروع کر دی، کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ بچہ بھی بہت ذہین ہوتا ہے، سمجھ آتا ہے استاد صاحب کو میرا موبائل پسند آ گیا، اور استاد صاحب اس کو لینے کے چکر میں ہیں۔ اس بچے کو آپ سے دینی نفع نہیں ہوگا، دینی نفع بند ہو جائے گا، آپ کا فائدہ اس کو نہیں ہو سکتا۔ دینی نفع کسی کو کسی سے تب ہوتا ہے جب عزت اور توقیر درمیان میں موجود ہو، وہ رخصت ہوگی بچے کے دل میں، وہ آپ کی طمع اور حرص کو دیکھ رہا ہے۔ تو وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس میں بے رغبت ہو جاؤ، یحبک الناس، لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور عزت کا ایک بہت بڑا سبب لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ معاف کر دینے سے رب عزت میں اضافہ کر دے گا۔ اور عزت کا ایک بہت بڑا سبب جب اللہ پاک کوئی نعمت دیں، جب اللہ پاک کوئی نعمت دیں اس نعمت پر شیخی کا اظہار نہ ہو، تکبر کا اظہار نہ ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نعمتیں ملنے کی صورت میں جو بندہ تکبر کا اظہار کرتا ہے وہ جملے لکھے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی علوم پر بہت مہارت دی تھی، جس کو سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں اپنے سوشل سائنسز کو پڑھنا ہو نا اگر، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں۔ انسانیت کی نفسیات سے کتنی واقفیت، فرمایا جب انسان کو کوئی نعمت ملے، مثلا حج کرنے کی توفیق مل جائے، تو اس کے منہ سے تکبر کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس پیسے ہیں وہ حج کے لیے نہیں گیا، یہ تکبر کا اظہار ہے۔ اس کو اپنی نعمت پر، اپنی عبادت پر غرور ہے، اس لیے وہ یہ کلمات اپنے زبان سے کہتا ہے کہ دیکھیں فلاں بندے کے پاس پیسے ہے وہ تو حج کے لیے نہیں گیا، یہ غرور کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں اس طرح انسان افتخار کا اظہار کرے۔ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو امام نے لکھا ہے اس کے منہ سے جملے نکلتے ہیں، دیکھو فلاں بندہ وہ نماز نہیں پڑھتا، فلاں بندہ، اس کی طرف نشان زد کر دیتا ہے۔ یہ شیخی کا اظہار ہے۔ کسی کے بارے میں فکر مند ہونا، سوچنا اور اس کو دعوت دینا الگ چیز ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے یہ گفتگو کرنا غرور کا اظہار ہے، اترانا ہے اپنی نعمت پر۔ لہذا نیک لوگ بھی اتراتے ہیں اور مالدار بھی اتراتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک کوئی نعمت دے اس نعمت کا اظہار یوں ہو کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اونچا فرما دیتے ہیں۔ تو عزت وہاں سے تلاش کی جائے، وہاں سے لی جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے عزت کو رکھا ہے۔
اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ من یطلب العزت باللہ اذا طلبت العزت باللہ، اگر تم اللہ سے عزت لینا چاہو گے عزک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت والا بنا دیں گے۔ وَإِذَا طَلَبْتَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ اللَّهِ، اور جب تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور راستے سے عزت لینا چاہو گے اذلک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ لہٰذا ہر بندے کی خواہش ہوتی کہ اللہ مجھے شہرت بھی دے، عزت بھی دے، مقام عطا فرمائے، تو وہ اسباب اختیار کرنے ہوں گے جو حقیقی عزت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے ذات عالی کا صحیح یقین عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں سے ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے یا اللہ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما دیں۔ اے اللہ ہماری ملک کی سرحدوں کو محفوظ فرما دیں، یا اللہ ہمیں خوف سے امن عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو باہم آپس میں جوڑ دیں، قلوب سے عداوتیں، نفرتیں اور شحن اور بخل یا اللہ ان تمام بری خصلتوں کو نکال دیں، تمام مسلمانوں کے قلوب کو ایک فرما دیں۔ اے اللہ ہماری ہیبت دشمنوں پہ ڈال دیں۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ہر اعتبار سے محفوظ اور مصون فرما دیں۔ اے اللہ جتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دے رکھی اس میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دریاؤں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پانی کے ذرائع کو بھی عام فرما، ہمارے لیے تمام وسائل کو عام فرما۔ اے اللہ تمام نعمتیں خوب وافر عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دیں، نصرت غیبیہ فرما دیں، تائید غیبیہ فرما دیں۔ اے اللہ اپنا خاص فضل کا، رحم کا معاملہ فرما دیں۔ یا اللہ دشمنوں کا جو مکر و فریب ہے، جو مقابل میں موجود ہیں، یا اللہ سارے کفار جمع ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کے تمام تدابیر کو ملیہ میٹ فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بیٹے بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما، جن بچے بچیوں کی شادیاں ہو گئیں ان کے نصیب اچھے فرما۔ اے اللہ ہم سب کی علت قلت اور ذلت سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ قاضی صاحب نماز تو بعد میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔